السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہے؟ سر حال بالکل ٹھیک ہیں، اور بہت ہی کل طویل اور کیا کہتے ہیں پرجوش پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور میرے خیال ہے کہ ہمیں اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی سر، آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب موجود تھے، اور نامور اور سارے مقبول ترین جو صحافی ہیں ہمارے ملک کے وہاں پہ موجود تھے. اور اس پریس کانفرنس کی جو بیسک تھیم تھی وہ ایک ہی چیز کے اراؤنڈ ریوالو کی. ظاہر ہے اس کے اوپر ہم بھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش والی بات ہے، نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی، نہ ہی ہم کریں گے. اس کا منطق جو تھا اور ساری بیسکلی بات یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کوارٹر سے پچھلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں جو ان کی فوج پاکستان کے خلاف اور دیگر اور جو حکومتی ریاستی ادارے ان کے خلاف جو بیانیہ ایک ہے، اس کے اوپر ایک سٹانس لیا گیا، اور بڑا ایک، جیسے آپ نے بھی کہا، ایک سخت قسم کا سٹانس تھا. اور اس کے اندر جو الفاظ دہرائے گئے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں، وہ ایک ریبٹل بھی تھا کہ جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اس کے اندر فوج پاکستان کی جو آپس میں ایک سولیڈیرٹی ہے، ایک فوجی کی اپنے کمانڈر کے ساتھ، اس حد تک بھی بات ہوئی. اور اس کے علاوہ ادھر جو باقی دیگر صحافی موجود تھے ان کے سوالات بھی لیے گئے. اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں. کچھ صحافی جو تھے ان کے سوالات جو تھے ان کو مائنڈ بھی کیا گیا، اور اس کے اوپر بھی ان کو کہا گیا کہ آپ نے ایسا سوال کیوں پوچھا ہے، جو چیز کلیئر ہے وہ کلیئر ہے، جو چیز نہیں کلیئر اس کے اوپر مجھ سے سوال کریں. تو بڑا ایک نظر یہ آیا کہ ماضی میں ہم نے بڑا کم دیکھا ہے کہ ایک ایسے پوڈیم سے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اس قسم کا ایک سٹانس لے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ معاملات اس حد تک تھے، اس عروج پہ پہنچ چکے تھے کہ ان کو لگا، اور یہ ان کو لگا، میں نہیں کہہ رہا، کہ ان کو جواب دینا بنتا ہے، تو وہ جواب انہوں نے دیا. اور اس کے بعد ایک بات تو واضح ہوگی اور کلیئر ہوگی کہ اب یہ ادارہ جو ہے اسپیسیفکلی وہ کسی قسم کی ایک پولیٹیکل ایک شخص کے ساتھ نہ کہ صرف وہ جیل میں ہو، وہ اپنے ادارے پہ تنقید جو ہے اس کی برداشت جو ہے وہ پہلے بھی ایک حد تک کم تھی، بٹ اب اس کی ایک واضح، آپ کو میرے خیال میں تمام لوگوں کو مثال مل گئی ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کی ایک انڈیو تنقید جو ہے، غلط قسم کی تنقید جو ہے، اس کی برداشت نہیں رہی. تو یہ اس پریس کانفرنس اس مد میں تھی، اور یہ سب نے دیکھی، اور اس کو ظاہر جیسے آپ نے کہا ڈیسیکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جی بالکل سر، اس میں پی ٹی آئی پہ تو ابھی ایک لمحے میں آتے ہیں. ایک اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بات کی جو کہ بہت اچھی تھی، لیکن میرا اس پہ چھوٹا سا ایک گلہ بھی ہے. اور وہ بات انہوں نے کی کہ آپ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. انہوں نے تمام میڈیا سے کہا، اور آپ کے جو زیادہ تر شوز آپ کرتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. اب یہ کوئی نیوز تو ہے ہی نہیں، کوئی ایز سچ ایکٹیویٹی تو ہوئی نہیں، خبر تو بنی ہی نہیں. یہ تو یہ ہے کہ جی اس بندے نے یہ بیان دے دیا ہے تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے، اور اس بندے نے وہ بیان دے دیا ہے تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم بار بار کہتے ہیں کہ نیوز سائیکل بڑا تیز ہے، نیور اے ڈل ڈے. اچھا، حالانکہ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، بس وہ بیانات کے اوپر ساری خبریں ہم بنا لیتے ہیں. لیکن ہمارا جیسے کا شو ہے، ٹھیک ہے، میں ایک دو اور شوز کے بھی نام لے سکتا ہوں کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی باتیں ہم نے نہیں کرنی. ہم ایکچولی وہ خبر جس سے عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا عوام جو ہے خبردار ہو سکتی ہے، جو چیز ایک ہو چکی ہے، ایک ہیپننگ ہوئی ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہماری خبریں جو ہوتی ہیں وہ ہسپتال کے بیڈ سے لے کے تو سائیکلوں کے سٹینڈ سے لے کے تو مطلب ہر وہ چیز جو ایک شہری کے کام کی ہے، تو ہم وہ چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں سراہا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، مطلب بات یہ ہے کہ جہاں پر اس چیز پر تنقید بالکل جائز ہے کہ جی آپ ایک نان خبر کو خبر بنا دیتے ہیں، وہاں پر جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ان کو سراہنا بھی تو چاہیے نا. تو ایک میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم جو ہے پچھلے کئی ہفتوں سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی چل رہی تھی، جو آل آؤٹ اٹیک پالیسی تھی، اس میں تین اس کے بنیادی پہلو ہیں. ایک یہ کہ کہا وہ تھریٹ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم کے پی سے لوگ لا کے اسلام آباد چڑھا دیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا ان کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا
پلیٹ فارمز کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں فوج کے خلاف. اور تیسری چیز جو ریسنٹلی کہ انٹرنیشنل چینلز اور دوسرے ممالک کے چینلز کو جا کے انہوں نے انٹرویوز وہ دے رہے تھے جس میں بہت وہ کیا کہتے ہیں نازیبا یا بہت زیادہ الزامات اس میں وہ لگا رہے تھے. سو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب وہ کس کی انٹینسٹی زیادہ ہے کس کی کم ہے وی ڈونٹ نو. سو یہ جو پی ٹی آئی کی پالیسی تھی ہم یہی بار بار بات کر رہے تھے کہ وی ہوپ کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایک گروپ یا کوئی ایک سی ای سی موجود ہے جو کہ اس چیز کو ویٹ کرتی ہے, جو کہ پلان بناتی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کے فائدے کیا ہوں گے, اس کے نقصان کیا ہوں گے, یا وہ بالکل ہی جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنے تئیں جا کے کر آتا ہے, جو کہ کتنی بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک غلط کی طرف تو ابھی جا ہی نہیں رہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. ایک سیاسی پارٹی ہے, مطلب پی ٹی آئی جو ہے سیاسی پارٹی ہے, سیاست جو ہے وہ ممکنات کا نام ہے. پوری دنیا میں آئیڈیل ورلڈ کہیں بھی نہیں ہوتا, ہر جگہ کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. سیاستدان نے اس میں سے رستہ بنانا ہوتا ہے, اس نے رستہ بنا کے اپنے لیے جو ہے وہ الیکشن جیتنا ہوتا ہے, اور اس الیکشن جیتنے کے بعد وہ جتنی کو تبدیلی لا سکتا ہے اس کے کنٹرول میں ہے وہ لانی ہوتی ہے. اب اس طرح کی چیزیں کر کے تو وہ اپنے رستے بند کرتے جا رہے ہیں. تو اگین جو سوال تھا کہ جی وہاں پر کوئی ہے, مطلب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس آتی ہیں, جو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹس آتی ہیں وہ کون ویٹ کرتا ہے. مطلب اگین اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ جی وہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہ کون صاحب چلا رہے ہیں, وہ کس ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہاں سے کوئی کمیٹی ہے جو اس کو ویٹ کرتی ہے, کوئی ایک شخص ہے جو کرتا ہے. سو اگین یہ بڑی پرابلمیٹک چیزیں تھیں, ہمیں نظر آ رہی تھیں, پتہ نہیں اس پارٹی کو کیوں نظر نہیں آ رہی تھیں. مطلب یہاں پر زیر عتاب رہی ہیں تمام پارٹیز, کوئی ایسی پارٹی نہیں جس پہ برا وقت نہ آیا ہو. لیکن ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی جس لیول پر یہ گئے ہیں آج سے پہلے کوئی گیا نہیں, اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ان تمام پارٹیز کی واپسی بھی ہوتی رہی. اب اگین جس ڈگر پہ اور جس ایکسٹینٹ پہ یہ چلے گئے ہیں, ادھر سے واپسی ممکن ہے یا نہیں ہے. اب اس ایکسٹینٹ پر جانے کا جو آپ نے صحرا ہے یا مورد الزام جس کو ٹھہرانا ہے وہ شخص کون ہے, وہ شخصیت کون ہے. سو یہ ایک بڑی ہی اس وقت خطرناک چیز ہے. اگین مطلب ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت تو ہے نہیں, تو وہ ایک پارٹی ہے, سیاسی پارٹی ہے, وہ شاید آنسریبل نہیں ہے ہمیں جب تک وہ حکومت میں آتی نہیں. لیکن وہ میرا تو یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے اپنا فائدہ کم اور نقصان زیادہ کیا. جی سر بالکل, یہ بات آپ کی اس لحاظ سے بجا ہے, اور اس کا میں تھوڑا سا 2 اور اینگلز اگر پیش کروں. ایک تو یہ کہ میں نے ایک شخص کی, ظاہر ہے ہم نے اس چیز کا فالو آؤٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کا ایک تو حکومتی طور پہ جو صحافی وہاں موجود تھے انہوں نے وہاں سے کیا سوچا سمجھا, ماحول کیا تھا اس پریس کانفرنس کا وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر ایک ہوتا ہے کہ عام شہری کوئی شخص جو ہے جو ایک پولیٹیکل اوپینین رکھتا ہے اس کا کیا بیان ہے. تو ایسی ایک شخص کا میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بڑے اچھی طرح باندھا اس چیز کو, اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ وہ فارمرلی ایک بڑے پی ٹی آئی سپورٹر ہیں, لیکن وہ فرماتے یہ ہیں کہ اپنی عمر کے اس دہانے پہ خان صاحب نے اپنے آپ کو کس 4 دیواری میں پھنسا لیے, مطلب فگریٹیولی ناٹ جیل, کہ آپ لیٹ 70s میں اپنے داخل ہونے لگے ہیں, اور اس وقت آپ جو ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو بیان بازی آپ کی ہے, اس کی ویلیو جو ہے وہ تو کسی ٹین ایجر کی ہے کہ بیان بازی اس نوعیت کی کہ آپ کسی کے اوپر الزام کر رہے ہیں, آپ چھوڑ دیں اس بیان کو. دوسرا جو سر کہتے ہیں نا ایگو انا, اس کی ایک بڑی مثال ہمیں پی ٹی آئی سے جب وہ زیر تاب بھی تھے تب بھی ملی, اور خان صاحب سے خود بھی اس کی جو ویلیوز ہیں کچھ نا ہمیں نظر آتی ہیں. اور اسی چیز کے اوپر وہ شخص نے ایک فکرہ دہرایا جو میں یہاں دہرانا چاہوں گا کہ اگر تو آپ سیاسی عمل میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر آپ ایک سیاستدان کی طرح بیہیو کریں, جو آپ نے بھی جس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ پھر آپ سیاستدان بنے. آپ نے کہا وہ نیویگیٹ کرتا ہے تھرو سچویشنز, وہ اپنے لیے رستے نکالتے ہیں. یہاں تو ایک سچویشن ایسی ہے کہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو کہ ایک بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں جو کہ اپنے رستے بند کری جا رہے ہیں. یہ رستے بند کرنے والی بات ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو میں نے شروع میں بات کی برداشت کی,
کہ ایک DGISPR کے بیانات کی طرف سے یہ چیز واضح ہوگی کہ اس ادارے کی جو برداشت ہے اس کا ایک تھریش ہولڈ ہمیں مل گیا. اور لوگ بہت، میں نے دیکھا ٹویٹر دیگر اور جگہوں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کیا بات ہے، تنقید تو ہوتی رہتی ہے، یہ کرتے رہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اگر کسی پہ تنقید ہوتی ہے تو ان کا پر بیان بھی تو آئے گا نا اس کے بعد سے. ہر چیز کا ایک ایکول ایک امپیکٹ بھی تو ہوتا ہے نا، آپ نے ریسپریکیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کا اگر آپ صرف کمپیریزن کر لیں، جو ہماری سویلین گورنمنٹ ہے، جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کوئی اور ادارہ ہے، ان کے اوپر آپ اور میں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں، ہمیں نہیں فال آؤٹ ملتا اس کا. وہ نہیں اپنے بیانیے کو ڈیفینڈ کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں، ہم نے سر اس شو پہ بیٹھ کے ISPR کو تو آپ چھوڑ دیں فی الحال، ہم نے یہاں پہ اس حد تک بات کی ہوئی ہے کہ جب ہر حکومتی فیڈرل گورنمنٹ ہو جائے یا آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہو جائے، ان کے ہر مختلف محکمے کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، پھر انفارمیشن منسٹری کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اس حد تک بات کی ہوئی ہے. وہ اس لیے نا بھائی کہ آپ جو ہے اپنا ایک تو بیانیہ فارم کرتے ہیں اس کے، اور دفاع کے لیے آتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بات مجھے اس لحاظ سے بڑی ایریلیونٹ لگی کہ جی یہ کیا ضرورت تھی پریس کانفرنس کرنے کی. بھائی ان کا ایک ادارہ ہے، ایک وہ خود سے ریگولیٹڈ ہے، وہ اس کے اندر اپنے ان کے لوازمات ہیں، ان کی چیزیں ہیں. اگر ان کو لگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ کافی اپیل رکھتی ہے اس ملک کے اندر، انہوں نے اپنی باؤنڈری سٹیپ کی ہیں فردر اور انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا، تو ان کا حق ہے دینے کا. آپ پھر سے جواب دے دیں اس کا. یہ باقی محکمے نہیں کرتے. جی بالکل. دوسرے ایک اور چیز یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کی نہ دیکھیں، اب جو افادیت ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نہیں ہوگا، یہ مطلب ہم ابھی ٹیوے تو لگا سکتے ہیں، باقی وقت بتا دے گا. ایک لحاظ سے مجھے جو اس میں بات پسند آئی وہ یہ تھی کہ ان کا آگے جو کرنے کا پلان ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتا دیا. اچھا، وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ نہ بتاتے تو بھی وہ کر سکتے تھے جو ان کا ہونے کا پلان تھا، لیکن اگر اس کو ڈیٹرنس سمجھ کے کچھ لوگوں نے آج کے بعد رک جانا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ وہ شاید زیر عتاب نہ آئیں وہ اشخاص جو کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد کہیں کہ اچھا ہم نے اب یہ والی لائن جو ہے نا یہ کراس نہیں کرنی. سو دونوں سائڈز پہ فائدہ ہو گیا. جس طرح سے کل انہوں نے بتایا کہ وہ اب یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ بات وہی ہے کہ جی اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے ویزے پر ہیں، اگر کوئی باہر کا نیشنل ہے تو اس کو تو شاید نہیں بلایا جا سکتا، لیکن جو ویزے پر گئے ہوئے ہیں اگر وہ اس طرح کی چیز کر رہے ہیں اور یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد ان کو لگا ہے کہ اچھا اب ہم نے یہ مزید نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور وہ مطلب اس شخص کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اس نے اگر ایک بعد میں ایک بدمزگی سے ایک برے فیز میں سے گزرنا تھا تو وہ اب نہیں گزرے گا. سو اس لحاظ سے یہ اچھی تھی. جہاں تک PTI کا تعلق ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو تو ان کے لوگ باہر سے بیٹھ کے ٹویٹیں کرتے ہیں ان سے تو یہ اعلان لا تعلقی کر سکتے ہیں کبھی بھی، اور ان کو شاید ابھی بھی کر دینی چاہیے تاکہ ایک جو فرنٹ ہے اس سے تو ان کو ریلیف مل جائے. دوسری جو ایک مسئلہ ہے کہ ابھی تک یہ وہ نہیں کر رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو KP کی گورنمنٹ ہے ان کو اپنی پرفارمنس ظاہر ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگین بار بار بات ہوتی ہے کہ جی وہاں پر گورنر راج لگ سکتا ہے. اچھا، اب وہ گورنر راج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگین اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر تو اس کی پرفارمنس کوئی بہت اچھی ہوتی تو باقی سیاسی پارٹیاں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ ہم گورنر راج لگائیں. وہ ایک اتنی بری پرفارمنس دکھا رہے ہیں کہ جو سیاسی لوگ یہاں پر ہوں گے وہ تو یہ سوچیں گے نا کہ جی ان کو کرنے دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ جا کے بلیم اپنے اوپر لیں اور اس کے بعد اس کو گورن کرنے کی کوشش کریں. وہ جب آلریڈی ایک بری جاب کر رہے ہیں اپنے لیے، وہ ایک برا اشتہار ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بیچ میں جائیں. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اب مطلب اگر ان کی اسٹریٹجی یہ پہلے تھی بھی کہ جی کیونکہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تو اس لیے ہم فورن چینلز پر جا رہے ہیں، تو اب تو ملاقات ہو گئی ہے، اب ذرا تھوڑا سا اس کو بریک لگائیں. کیونکہ اگین ہم صحیح غلط کی بات ہی نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ PTI اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے. سیاسی پارٹی اگر وہ ہے تو پھر اس کی کوشش ہونی چاہیے واپس پاور میں آنے کی، اور اس طرح سے ہیڈ آن کولیجن کے ساتھ آپ واپس پاور میں نہیں آ سکتے، مطلب کسی بھی ملک میں نہیں آ سکتے. مطلب آپ کا جو مقابلہ ہے وہ چاہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ ہو، اپوزیشن کے ساتھ ہو، وہ آپ
چاہے ایک نرسز کے پروٹیسٹ سے ڈیل کر رہے ہو. آپ اس طرح ہیڈ آن نہیں جا سکتے. سو اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ اس پارٹی کے اندر جو کوئی تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھائیں, اوپر تک یہ پیغام لے کر جائیں کہ اس ملک میں ہم نے 78 سال میں دیکھا ہے بڑے لوگ گئے, بڑے لوگ واپس آ گئے, لیکن اتنا ٹائم لگتا ہے, اس طرح سے تعلقات بلڈ اپ ہوتے ہیں, اس طرح سے ایک پورا پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک لوپ میں چلتا ہے. جب اس کی معیشت اچھی چل رہی ہوتی ہے تو تب ظاہر تبدیلی کا خیال نہیں آتا, جب بری چل رہی ہوتی ہے تو پھر ایک دم سے وہ لوگ جن کو بالکل سائیڈ لائن ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا ہوتا ہے ان کو بھی واپس لایا جا سکتا ہے. اگین پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں اور حصہ رہیں اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اگر اس طرح ٹھاٹھئیے کی طرف گئے نا تو پھر اگین ٹھاٹھئیا پولیٹیکل پارٹی ایک خاص حد سے زیادہ کر نہیں سکتی سر. اور ظاہر ہے اس کے اندر پھر آپ کو بہت ساری مصیبتیں ایسی جھیلنی پڑتی ہیں جن سے بہتوں کی واپسی نہیں ہوتی. آپ نے کچھ کی ہو جاتی, کچھ کی نہیں بھی ہوتی. وہ پھر ان کی ہسٹری جو ہے وہ اس کو ایک مثال بنا جاتی ہے. تو سر بات اس کے اوپر ہمارے پاس اور کچھ پوائنٹس ہیں, یہاں پہ جائیں گے ایک بریک کے اوپر. سی یو آفٹر دی بریک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.